मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। और सबसे पहले हम तमाम मदर्स को, तमाम माँओं को हैप्पी मदर्स डे कहते हैं, जो संडे कल मनाया गया। और हम जानते हैं कि माँ एक अजीम रिश्ता है, हर रिश्ते का किरदार निभा सकती है, लेकिन माँ का किरदार कोई रिश्ता नहीं निभाता। और हम जानते हैं कि ये सब माँ जो है एक जन्नत है, बीवी तो हम सफ़र है, लेकिन बहन तो गैरत है, बेटी रहमत है। इन रिश्तों को खुदा ने दिया है, इसमें हमारी अपनी कोई चॉइस नहीं कि जी माँ भी मैं मर्ज़ी ना चुनला तो मैं भैन भी मर्ज़ी ना चुनला। नहीं, ये रिश्ते खुदा की तरफ से हैं जो खुदा ने हम सबको बख्शे हैं। और हमें अपनी माँओं की कदर करनी है जब तक वो ज़िंदगी में हमारे साथ हैं, जब तक हयात हैं। खुदा बाप सब माँओं के लिए ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को बोलते हैं बाप जी। वही ज़िंदगी जो आपने बख्शी है बाप, जब तक वक्त है बाप जी हमें वक्त बख्शे ताकि हम उनकी अच्छी खिदमत कर सकें बाप जी। मैं सबके लिए बरकत की दुआ करती हूँ और सबको बरकत देती हूँ। और खुदा बाप आपका शुक्र करती हूँ कि आपने हम सबको रिश्तों से बांधा है बाप जी। हम शुक्र करते हैं कि यह आपकी मर्ज़ी है, हमारी मर्ज़ी नहीं। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो हमने कल देखा था, परसों देखा था कि खुद जब तक हम अपने सारे दिल से खुदा का कलाम हमें सिखाता कि इसराइल खुदावन तेरा खुदा तुझसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि तू अपने खुदा का खौफ मान और अपनी सब राहों पर उसे जान, उससे मोहब्बत रख और अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से अपने खुदा की बंदगी करना है। खुदावन के जो अहकाम हुक्म हैं उन्हें मानना है ताकि हम उस पर अमल करके हमेशा की और अब्दी ज़िंदगी पाएँ। आमीन। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 8 आयत में है। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुबारक हैं वो लोग जो दिल के पाक हैं। दिल क्या है? दिल धड़कन है। और धड़कन किसकी है? खुदा की, क्योंकि खुदावंद हमारी सांसों में बसते हैं। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि कलाम को दिल में रख और इसकी खूब हिफाजत कर। जब हम खुदा की मर्ज़ी को मानेंगे, जब हम खुदा की पाक मर्ज़ी पे चलेंगे, तो ही हम खुदा का हुक्म मानेंगे, तो ही हम ज़िंदगी पाएंगे, ना कि अपनी मर्ज़ी से चलें। खुदा का कलाम कहता है इसे दिल में रख और इसकी खूब हिफाजत कर ताकि तू थरथराए और गुनाह ना करे। और जब हम दिल की हिफाजत करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं। तो हमें सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, खुदा की पाक मर्ज़ी को पूरा करना है। तो ही खुदा कहता है कि मुबारक हैं वो लोग जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। जिस तरह ज़बूर 24 उसकी 3-5 में कि खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है। हाथ साफ मतलब कि गुनाहों से नहीं होंगे, गंदे नहीं होंगे। गंदे कैसे हो जाते हैं? हम कैसे बगैर हाथ धोए खाना नहीं खाते? क्योंकि वो गंदे हैं, ताकि वो जर्म्स हमारी अंदर जाएंगे। हम अपने बच्चों को भी जब टेबल खाने के लिए बोलते हैं तो कहते हैं जाओ पहले हाथ धो कर आओ। तो इसी तरह खुदा की हजूरी में भी हमें अपने इन हाथों से जो गुनाह किए होते हैं, जो गलतियाँ की होती हैं, हमें क्या करना है? उन हाथों को पाक करना है, उन्हें धोना है खुदा के उस लहू से जो हमारे लिए बहाया गया। फिर कहते हैं जिसका दिल पाक हो वो खुदा की हजूरी में आ नहीं सकता क्योंकि खुदा पाक है। इसलिए वो कहते हैं कि अपने गुनाहों का इकरार करें जो हम खता करते हैं, बातों में, सोचों में, अपने आप को पूरे तौर पर कामिल करें ताकि हम खुदा की पाक हजूरी में ठहर सकें। खुदा के पहाड़ का मतलब है मुकद्दस मकाम। ये पहाड़ कोहे सिना पर है। जिस तरह हम देखते हैं जहाँ कहीं भी हम खुदा की हजूरी में बैठ जाते हैं, हम ईमान रखते हैं कि खुदा का तख्त लग जाता है क्योंकि वो पाक तौर पर आराइस्ता होकर जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो हम उसको महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो बाप के मुँह की बातें हैं। तो हमें अपने आप को पूरे तौर पर कामिल करना है, अपने आप को पूरे तौर पर पाक करना है ताकि जब हम उसकी पाक हजूरी में आए तो हम खुदा की पाक रूह को महसूस कर सकें जो हमारे अंदर है। जब हम
چرچز میں آتے ہیں، خدا کی پاک حضوری میں آتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو پورے طور پر کامل کرنا ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ بلندیوں پر رہے گا، اس کی پناہ گاہ پہاڑ کا قلعہ ہوگا، اس کو وہ روٹی دی جائے گی جس کا پانی مقرر ہوگا۔ خدا نے جو وعدہ کیا ہے، جس طرح خدا نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس میں سے کھاتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں ہوتا۔ خدا نے کہا زندگی کا ابدی پانی میں ہوں۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آئیں گے تو وہ ہمیں سیر کرے گا۔ ہم ایسے درخت کی مانند ہوں گے جو ندیوں کے کنارے پہ لگایا جاتا ہے، جسے وقت پر پانی دیا جاتا ہے، اور وہ وقت پر سر بلند کیا جائے گا، وہ وقت پر اسے پانی دیا جائے گا، وہ اس کا ایک پتا بھی نہیں مرجھائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگے، اور جو پاک دل کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو۔ خدا کہتا ہے یہ ساری کوالٹیز جو ہے نا انسان کے اندر، یہ پوری ہونی چاہیے۔ جوانی میں جب خدا کی پاک حضوری میں آ جاتے ہیں، اپنا وقت زندگی کا جو جوانی کا عیش و عشرت میں ہوتا ہے، جب بچے خدا کی حضوری میں اس وقت میں آ جاتے ہیں تو خدا انہیں زیادہ برکت دیتا ہے، ڈبل برکت دیتا ہے خدا۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، تبھی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے اور تنگ مزاج، نیکی کے دشمن، جو بس ایک دوسرے پہ تہمت لگاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہتے ہیں، دعا ختم نہیں ہوئی تو شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں خدا کا کلام ہدایت کرتا ہے، ہمیں سچائی پہ چلنا ہے۔ ہمیں اگر ہم ایک انگلی وہاں ان کی طرف کر رہے ہیں تو 3 میری طرف آ رہی ہیں۔ مجھے پہلے اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ میں کیسی ہوں، میں کسی پر کیوں الزام لگا رہی ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پورے طور پر کامل کرنا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ وہ خدا کا یہی حکم ہے کہ ایسا کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں۔ پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کریں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ وہ خود بھی تو کہتے ہیں اور دوسروں کو بھی، جو ساتھ میں کھڑا ہو کر ان کی حامی میں ہاں بھر دیتا، وہ بھی اسی گناہ کا اتنا ہی شریک ہے جتنا وہ کہہ رہا ہے۔ تو جب ہم اس صحبت میں کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم اس محفل کا حصہ بن جاتے ہیں، تو ہم بھی اس کے اسی گناہ میں شریک ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بڑی دلیری سے اور ثابت قدم رہنا ہے۔ جس طرح پالوس رسول فرماتے ہیں کہ خدا کے جو پیروکار ہیں، خدا کے جو ماننے والے ہیں، انہیں زندگی اسی طرح گزارنی ہے کہ آزمائش ضرور آئے گی لیکن سچائی سے پھریں کبھی بھی نہیں، ایمان پر قائم رہیں، دکھ اٹھائیں لیکن ایمان پر کامل رہیں، اور سب کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، اور اس پاکیزگی کے طالب رہیں جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھ سکے گا۔ ہمیں سچائی میں چلنا ہے، جس طرح عبرانیوں باب اور 22-24 میں ہے کہ لکھا کہ بس آؤ، سچائی کے ساتھ آؤ، پورے ایمان کے ساتھ، اور ان پورے الزاموں سے اپنے آپ کو دلوں سے نکال کر، اپنے بدن کو پاک صاف کر کر دھو کر خدا کے پاس چلے آؤ، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہو، کیونکہ جس نے وعدہ کیا وہ سچا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی تربیت دینے کے لیے ایک دوسرے کا بھی لحاظ رکھیں اور گل نہ کریں، بلکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے سایہ 33:22 میں، کیونکہ خداوند ہمارا حاکم ہے، خداوند ہمارا شریعت دینے والا ہے، خداوند ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہم کو بچائے گا اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب ہم پورے طور پر کامل بنیں گے تو ہی ہم خدا کو دیکھنے والے بنیں گے۔ اسی طرح اگر ہم مکاشوہ 22 باب اس کی 4 میں دیکھیں، اور اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی۔ جہاں خداوند ہوگا وہاں رات نہیں ہوگی، جہاں کلام ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں روشنی ہوگی، کیونکہ وہاں خدا کا جلال ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ تو آئیں، عبرانیوں جیسے 10 باب میں لکھا ہوا ہے، تو آؤ ہم سچے دل سے اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزاموں کو، ہر برائی سے دور کر کے صرف خدا کے زندہ کلام کو لے لیں، اس لہو کو لے لیں جو ہمارے لیے بہایا گیا، اور ان وعدوں کو لے لیں جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے کیے ہیں۔ ہمیں بس انہیں مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ جو خداوند جو وعدوں کا سچا خدا ہے، جس نے وعدہ کیا وہ پورا بھی کرے گا، اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تحمل سے پیش آنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی کے بدی کے غوض بدی نہیں کرنی، ہر وقت نیکی کرنے کے درپا رہنا ہے، آپس میں سب کے ساتھ
محبت رکھنی ہے اور ہر وقت بلا ناگا دعا کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، تاکہ خدا کا کلام جو خدا نے ہمیں بخشا ہے ہمیں اسے پورے طور پر اپنے اندر لینا ہے، تاکہ ہم خدا کی پاک مرضی کو پورا کر سکیں، تاکہ ہم موت ایک راستہ ہے، ہمیں اس راستے سے، اس دروازے سے جانا ہی ہے، لیکن جب ہم وہاں جائیں تو ہم اس لائق ہوں کہ اپنے خدا کو دیکھ سکیں۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دیں۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کلام کے ہر ایک وعدے کو لیں، تاکہ ہم اپنے دلوں میں صرف کلام کو رکھیں اور خدا کے کلام کے مطابق چلیں، اپنی نہ مرضی کریں بلکہ خدا کے کلام کے مطابق چلیں، اس کی پاک مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ ہم بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ خدا باپ ہم تمام بیماروں کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں، ان سب کے لیے شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ شافی آپ ہو۔ خدا باپ سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو بولتے ہیں، سب کے لیے خدا باپ آپ کے کلام کے وعدوں کو مانگتے ہیں جو آپ نے ہم سب کے لیے فرمائے ہیں۔ سب کو برکت دے باپ جی، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ یسوع نام سے خدا باپ آپ نے کہا جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ تم جو کچھ مجھ سے مانگو گے، تم پکارو گے تو میں تمہیں جواب دوں گا، اور وہ ہنوز نہ کہہ ہی نہیں چکو گے، پورا بھی نہیں ہوگا تو میں سب کچھ تمہیں دوں گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان وعدوں پہ یقین کرنا ہے، ہمیں اس وعدوں پہ بھروسہ کرنا ہے۔ خدا باپ سب کو برکت دے اور سب کی حفاظت کریں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔